मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान किराम, हाज़रीन मजलिस, मुझे जो उन्वान तफवीज़ किया गया है वो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और रजिस्ट्रेशन की मालूमात, इसके बारे में मुझे कुछ अर्ज़ करना है। रजिस्ट्रेशन की मालूमात के ताल्लुक़ से एक प्रोग्राम जमीयतुल उलमा के सदर मोहतरम आसिफ शाबान साहब ने इससे पहले सुलेमानी मस्जिद में लिया हुआ है, और इसलिए उसमें ज़्यादा तफसील मैं नहीं जानना चाहूँगा। काफ़ी मालूमात पहले से इनके पास है, और इनको मैंने आज एक GR व्हाट्सअप किया हुआ है। जिन हजरात को उसकी ज़रूरत महसूस हो वो इनसे हासिल कर लें। और मसाजिद के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड में अगर नाम ट्रस्टियों का अगर है उतारे पर, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 2016 का 13 अप्रैल का एक GR है, उसके मुताबिक किसी ट्रस्टी या मुतवल्ली का नाम जो है वो 7/12 के उतारे पर नहीं रह सकता। तो वो GR के हवाले से एक एप्लीकेशन कर दें, वो इंशाल्लाह उसमें से निकल जाएगा। सिर्फ वक्फ का या ट्रस्ट का नाम रहेगा, और इतर अधिकार जो साइड में राइट साइड में एक कॉलम रहता है जहाँ बैंक लोन वगैरह की कुछ तफसीलात रहती हैं, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि भाई इस इमलाक की ख़रीद व फ़रोख्त जो है ये ममनू है। सत्ता प्रतिबंधित सत्ता प्रकार ऐसा एक एंट्री हो जाएगी, तो जिससे आइंदा कोई उसकी खरीद व फरोख्त नहीं कर सकेगा। आज इनफरादी नाम होने से ये होता है कि किसी आदमी का इंतकाल होता है, तो अगर उसके ख़ानदान में या जो पसमानदगान है उसमें अगर कोई शरारत पसंद है तो वो ख़ुद का नाम चढ़ा लेता है, विरासत वगैरह चढ़ा करके वक्फ़ के इमलाक को नुकसान पहुँचाता है। मेन जो आज का उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वक्फ़ जो होता है ये मिल्कियत जो होती है अल्लाह ताला की होती है। कोई इंसान की मिल्कियत से निकल के वक्फ़ जब किया जाता है तो ओनरशिप जो रहती है वो अल्लाह ताला के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। आज हमारा आपका उमूमन ये हाल है कि हमारी कोई ज़ाती प्रॉपर्टी हो, या यहाँ तक कि अगर हम कुछ तजावुज़ात करते हैं जो बिल्कुल आम है मालेगांव में और दीगर शहरों में जहाँ हमारे बिरादरी के लोग रहते हैं, तो उसमें अगर किसी 1 इंच ज़मीन को भी धक्का लगता है तो हम लोग उसके लिए जंग व जलाल पर आमादा हो जाते हैं। रुपये खर्च करते हैं, ताकत खर्च करते हैं, पुलिस और कोर्ट कचहरी के पीछे पैसों की और वक्त की बर्बादी करते हैं। लेकिन जो मिल्कियत अल्लाह ताला की होती है और उसके ऊपर लोग काबिज़ होते हैं या उसको तबाह और बर्बाद करते हैं, गसब करते हैं, तो उसके ताल्लुक़ से हमारे अंदर कोई अहमियत बेदार होती नहीं, कोई जज्बा बेदार होता नहीं। जबकि अल्लाह ताला का हक़ बंदों के हक़ के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। तो बंदगी का हक़ अदा करने के लिए हमको अपनी ज़ाती इमलाक के मुकाबले में तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले औक़ाफ़ को ध्यान देना चाहिए, और अपनी ज़ाती इमलाक को जितनी हम करते हैं उससे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा हमको बेदार रहना चाहिए कि हम वक्फ़ के इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें। आम समझ ये है कि औक़ाफ़ का जो तहफ़्फ़ुज़ हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इसका तहफ़्फ़ुज़ हो गया, ऐसा रहता नहीं। पहली बात तो वक्फ़ डीड जो है वो जब बनाई जाती है तो एक कॉपी पेस्ट रहती है, मतलब जितने लोग रहते हैं सब की वक्फ़ डीड एक ही किस्म की होती है, सिर्फ नाम और मुतवल्लियन के नाम चेंज होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर वक्फ़ का जो जिस मकसद के लिए वाकिफ़ ने उसको दिया हुआ है उसकी पूरी तफसीलात होना चाहिए। हालात की तब्दीली का उसके ऊपर एक असर दिखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो शरारत है उससे बचने के लिए हम लोग उसके अंदर क्या क्या क्लॉज कर सकते हैं। किसी को कोई दुश्वारी है, सदर साहब से रब्ता कायम करें, मुझसे रब्ता कायम करें, हम लोग इंशाल्लाह आपको रहनुमाई करेंगे उस सिलसिले में। कागज़ात की दुरुस्ती जो रहती है ये आमतौर इसमें लापरवाही बहुत ज़्यादा है। हम लोग नाम भी बराबर चढ़वाने में उसमें पसोपेश में रहते हैं। 1954 का जो पुराना वक्फ एक्ट था तो उसके अंदर यह था कि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी। एक बार आपने वक्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया तो अब ये वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी होगी कि वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स जो हैं वो दुरुस्त कराए। रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और उसका बिल्कुल अपडेट होना इंतहाई ज़रूरी काम होता है। अब नया जो एक्ट आया है 1995 का, और उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 के अंदर। तो अब ये ज़िम्मेदारी वक्फ जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं
یہ ان کی ذمہ داری کو متولیان کی کہ یہ پرانت میں تحصیلدار آفس میں جائیں، وہاں اپلیکیشن کریں اور نام کو وہ اس کے اوپر 7/12 کے اوپر اس کی انٹری کرائیں اور متولیان کا نام اس کے اندر سے ڈیلیٹ کرائیں۔ تو اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری سمجھ یہ ہے کہ رجسٹریشن وقف بورڈ کا ہو گیا تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف قانونی ہو گیا، تو ایسا ہے نہیں۔ وقف جب تک رجسٹریشن کے بعد گورنمنٹ آف مہاراشٹر کا سروے نہیں ہوگا، سروے کرنے کے بعد وہ گزٹ نہیں ہوگا، تب تک سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے جس کے مطابق وہ اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر اس کو بالکل پرفیکٹ کرنا ہے تو جب اس کا سروے ہوتا ہے، ابھی فی الحال پینڈنگ ہے، پہلا سروے اچھی طریقے سے ہوا نہیں، گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے بڑی لاپرواہی سے کیا، تو اس میں بہت ساری وقف املاک چھوٹ گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ مالیگاؤں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ناسک ڈسٹرکٹ کا جو گزٹ ہے اس کے اندر مالیگاؤں کے اندر آج کی تاریخ میں صرف 270 جو ہے یہ اوقاف ہے، جبکہ حقیقت میں آپ دیکھیں گے تو کئی اس سے 2 گنا یا 3 گنا زیادہ تعداد آئے گی جو وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، لیکن مانا چونکہ جو گزٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے 270 آج کی تاریخ میں ہے۔ باقی لوگوں کے لیے ہم لوگ اجتماعی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تحفظ اوقاف کے لیے جو تجاوزات وقف کی زمین پر ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ عام آدمی کرتا ہے، دوسرا متولیان جو رہتے ہیں یا ان کے رشتہ دار جو رہتے ہیں یہ بھی اس کا استحصال کرتے ہیں پراپرٹی کا، کہ مطلب مولانا آصف شعبان صاحب نے اگر وقف کی پراپرٹی میرے قبضے میں ہے، انہوں نے مجھ سے طلب کی تو میں ان کا کرایہ ان سے 5000 طلب کروں گا، لیکن اگر میرا کوئی رشتہ دار آ گیا یا میرا کوئی گھر کا کوئی بچہ اگر وہ زمین یا مکان یا دکان کرائے سے لینا چاہے تو اس کو میں 1500 روپئے میں دوں گا، اور اس میں ریسیٹ بنانے کے اندر جو خرد برد ہوتا ہے، ڈپازٹ لینے میں جو ہوتا ہے، یہ اس سے بچانے کی ضرورت ہے، متولیان سے بھی، تجاوزات سے بھی، متولیان سے بھی۔ کرایہ دار جو ہیں وہ ہمارے شہر کی اکثریت جو ہے وہ وقف کو بے پناہ نقصان پہنچا، اور یہ جو وقف ابھی جو امینڈمنٹ بل آیا ہے 2024 کا، جس کو منظور ہونے کی بالکل کبھی امید ہے اور جس سے وقف کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بذات خود اوقاف کی املاک کے تحفظ میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ کرایہ دار جو ہوتے ہیں یہ بالکل نامنل کرائے پہ آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پرانے جو کرایہ دار ہیں یہ نہ تو وہ کم کرایہ ادا کرتے ہیں، نہ کرائے کے اضافے پر تیار ہوتے ہیں، اور نوٹس دی جائے تو پھر اس کو وہ یعنی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ٹریبونل میں چلے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف یہ کہ وقف کا نقصان ہوتا ہے بلکہ بلا وجہ ہر آدمی کا پیسہ خرچ ہوتا ہے غلط جگہ پہ، اور اللہ کے ہاں جو مواخذہ اس کا باقی رہتا ہے وہ الگ ہے۔ تحفظ کی سب سے اہم جو ضرورت ہے جس میں ہم سب کا اجتماعی تعاون بہت زیادہ ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ جب 2006 میں پبلش ہوئی تھی، جو گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی پرائم منسٹر کے بولنے پر بنی تھی اور پارلیمنٹ میں رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی، اس میں لکھا ہوا کہ وقف کی اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس کے تجاوزات سب سے زیادہ حکومتوں کے قبضے میں، اور اس سلسلے میں 1976 میں اندرا گاندھی جو اس وقت کی وزیر اعظم تھیں، انہوں نے تمام ریاستی جو وزرائے اعلیٰ تھے سب کو لیٹر لکھ کر کے کہا تھا کہ بھئی وقف کی جو زمینیں آپ کے قبضے میں ہے یا تو آپ اسے خالی کر دیں، یا تو آپ وقف بورڈ کو اس کی قیمت ادا کر دیں، اور یا پھر موجودہ مارکیٹ کی شرح سے اس کا جو کرایہ ہے وہ آپ ادا کریں، پچھلا جو کرایہ باقی ہے وہ سود سمیت آپ ادا کر دیں۔ لیکن 50 سال ہو گئے، آج بھی اس پر عمل درآمد کی کوئی صورت نہیں ہے، اور مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے، تجاوزات اس وقت جتنے تھے آج سے کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ مہاراشٹر گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا ATA شیخ، اس کمیشن نے بھی 2015 میں رپورٹ پیش کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یار یہ تجاوزات سے گورنمنٹ کے جو تجاوزات ہیں ان سے اوقاف کی املاک کو جو ہے وہ نجات دلانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس میں جب تک اجتماعی طور سے ایک بیداری نہیں آئے گی یا ایک کوئی تحریک نہیں چلے گی تب تک یہ کام ممکن نہیں ہے۔ گورنمنٹ سے چھیننے کے لیے ایک طاقت چاہیے، وہ طاقت جب تک آپ ہماری طاقت میں اضافہ نہیں کریں گے اور ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ سے میری مراد پیسے سے نہیں، ہم کو کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف آپ یعنی جو انفرادی آپ کا جو سپورٹ ہے وہ چاہیے، دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کی۔ وقف کی املاک سے جو فراہی کام انجام پانے چاہیے وہ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو اس کے مقصد سے وہ میل نہیں کھاتے، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ برخلاف ہے۔ ایک مثال دینا چاہوں گا آپ کو کہ یوپی کے اندر سید مسعود سالار ان کی کوئی درگاہ ہے، ان کو سینٹرل گورنمنٹ سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ دے بیسٹ پرفارمنٹ وقف آف انڈیا، ان کی جتنی آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ لوگ کالجز چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، ہاسپٹل چلاتے ہیں۔
اسی طرح گلبرگہ میں آپ دیکھیں گے گیسو دراز کی جو درگاہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو KG سے لے کر کے پوسٹ گریجویشن تک کی مختلف فیکلٹیز کے اندر ایجوکیشن کا نظم اس وقف کی آمدنی سے کیا جا رہا ہے، جبکہ مہاراشٹر میں ایک سب سے ڈیولپڈ اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر کوئی مثال پیش کرنا بڑا دشوار کام ہے۔ غیر مسلموں میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو بامبے میں جو سدھی ونائک مندر ہے اور ہمارے قریب میں شرڈی میں جو سائی بابا کا جو ٹرسٹ ہے، اس سے استفادہ کنندگان میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو ہمارے قوم کے افراد کی تعداد قابل ذکر ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ زیادہ ہے غیر مسلموں کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک بات بہرحال شرمندگی کی ہے کہ وقف کے املاک کا اگر ہم لوگ صحیح تحفظ کریں اور اس کا صحیح استعمال کریں تو ویسی کوئی مثال، ایک تو مثال کسی نے پیش کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا شہر ہے ہمارے یہاں اور 1884 کا جو گزٹ ہے برٹش گورنمنٹ کا، جو لنڈن کی برٹش لائبریری کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مالیگاؤں کے اندر اطراف کے بھی سب دیہاتوں کی اس میں فگر ہے، میرے پاس کاپی ہے، میں نے ان کو دی ہوئی ہے، جس کو لگے مولانا حسین صاحبان صاحب سے وہ حاصل کر سکتا ہے، کہ صرف مالیگاؤں کے اندر 20,000 بیگھہ اتنی زمینیں انعام کی ہیں۔ انعام میں دونوں قوموں کی آ جاتی ہیں، لیکن اس میں اکثریت چونکہ پچھلے جو حکمراں تھے ان کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو اس لیے قابل ذکر تعداد وہ وقف کی اس کے اندر ہے۔ لیکن کہاں ہے، کس کے قبضے میں، یہ کسی کو معلوم نہیں، ریکارڈ مانگا جائے تو ملتا نہیں ہے۔ جب تک آپ لوگ تعاون نہیں کریں گے اور ایک طاقت ہمارے پیچھے پیدا نہیں کریں گے تب یہ ریکارڈ حاصل کرنا، پراپرٹی کی شناخت کرنا اور حفاظت کرنا، اس میں ہم لوگ تھوڑا سا کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے اس میں تعاون کی گزارش ہے۔ دوسرا یہ کہ وقف کے بارے میں جو غلط فہمیاں غیر مسلم حضرات کی طرف سے، شدت پسند تنظیموں کی طرف سے اور RSS کی جو ذیلی تنظیمیں ان کی طرف سے جو پھیلائی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ہندوستان کا جو تیسرا سب سے بڑا لینڈ اونر ہے وہ وقف بورڈ ہے، جو غلط ہے۔ اور اسی طرح سیکشن 40 کے بارے میں وہ لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ بھئی وقف بورڈ جس زمین پر یا جس جگہ ہاتھ رکھ دے وہ زمین وقف کی ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بات غلط ہے، ایسا کبھی ہوتا نہیں۔ وقف بورڈ پورا ریکارڈ چیک کرتا ہے اور وقف بورڈ کا مطلب گورنمنٹ آف مہاراشٹر ہے، وقف بورڈ کا مطلب مسلمان نہیں ہے، وہ تو ان کے نمائندے رہتے ہیں جو اس کی ذمہ داری گورنمنٹ پورا نامینیٹ کرتی ہے اس کی باڈی، وہ بھی غیر جمہوری ہے۔ یہ MLA اور MPs جو رہتے ہیں یہ وقف کے لیے ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے۔ اگر وقف کا ان کو نظام درست کرنا ہے تو متولیان میں سے الیکشن ہونا چاہیے۔ جتنے مسجد مدرسے کے مدارس کے درگاہوں کے خانقاہوں کے ذمہ دار ہیں ان کو آپس میں اس کا الیکشن کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار، یہ اپنا جا کے نظام درست کریں۔ کوئی لیڈر آ کے کیوں ہمارے بارے میں بولے گا کہ ان کی حفاظت کیسے کرنی؟ وہ تو آتے ہیں، ان کے اپنے آدمی آتے ہیں جو اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ جہاں وہ وقف کی پراپرٹی کو ان کے نفع کے لیے فروخت کریں، اس کا استحصال کریں۔ ابھی جو نئے جو چیئرمین صاحب بنے ان کے اوپر 200 ایکڑ وقف کی لینڈ کے خرد برد کا الزام ہے۔ مراٹھواڑہ سے ہمارے جو مہمان خصوصی تشریف فرمائے ہیں وہ شاید ان کو علم ہو، نہیں علم ہوگا تو میرے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں، میں ان کو دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ نظام درست ہونا چاہیے۔ جو غیر مسلموں کے اندر غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس کا ہماری قوم کی طرف سے کوئی دفاع نہیں ہوتا۔ دفاع اتنا ہوتا ہے کہ حضرت نے لکھا، مولانا نے لکھا، کسی نے لکھا، اردو میں لکھ دیا، اردو میں اخبارات میں چھپ گیا، ہم نے پڑھ لیا۔ جن کو ہم لوگوں کو خلاصہ ہے، جن کو وضاحت کرنی ہے وہ تو بیچارے غافل اور ان کی ایک سوچ منفی بنتی ہے، جبکہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر غیر مسلم حضرات کے سامنے جو حقیقت ہے اور اس کے جو ثبوت و شواہد موجود ہیں سرکاری ریکارڈ میں، اگر وہ پیش کیے جائیں تو ان کا ذہن بہرحال حقیقت کو قبول کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرتا، وہ برابر ہماری حمایت میں انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو وقف بورڈ ہے اس نے 1 ستمبر 2024 کا ایک سرکولر نکالا ہے، جس کے مطابق اب وقف کے جتنے بھی کام رہیں گے، رجسٹریشن کا کام، چینج رپورٹ کا کام اور کچھ تجاوزات کا کام، چینج رپورٹ کا کام کا کوئی نئی اسکیم وغیرہ داخل کرنی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ آفس کے اندر ہی ہوئے گا۔ کوئی اورنگ آباد جائے گا تو وہ لوگ لیں گے نہیں۔ اب اس کا ان کو لوگوں کو پروسیجر بنا دیا ہے، 3 ہفتے کے اندر یہ ڈسٹرکٹ آفس وہاں بھیجے گی۔ اس میں جتنا کرپشن ہے یہ جب تک ہم اور آپ مل کے روکیں گے نہیں، کرپشن رکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بدماش آفیسر جو رہتے ہیں عام آدمی کو یا عام متولی کو بہت پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے جمعیت اس میں یعنی سب سے پہلے ان لوگوں نے پہل کی ہے۔ مالیگاؤں کی مقامی تنظیموں کے مقابلے میں ان کا پرفارمنس بہرحال آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ علیحدہ قسم کا ہے اور جس کے لیے یہ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری بات ختم کرنے سے پہلے میں جمعیت کی تاریخ پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آزادی کی جنگ میں جتنا بڑا کردار اس تنظیم نے ادا کیا ہے، تو
उसी के मद्देनज़र ये वक्फ़ के तहफ़्फ़ुज़ का भी आज जो मसला है ना, उसी किरदार के अहम करने की कुछ ना कुछ ज़रूरत आज बड़े पैमाने पर इसके अंदर भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जमीयत के जो ज़िम्मेदार जो स्टेज पर फरमाए, खुसूसन हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब जो हैं, और मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं, दुलिया के हमारे मुफ्ती कासिम जिलानी साहब हैं, और मकामी तौर से ज़िला नासिक के जो भी अहबाब हैं, ये इस मामले में पूरी कुर्बानी देंगे और आगे आकर कर कौम की क़यादत करेंगे, औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ का सामान करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब ने अभी वक्फ़ के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने बहुत सीरियस और बहुत अहम बात रखी, लेकिन लगभग 8 साल हो गए, 8 साल से हम ये मुहिम चला रहे हैं कि मदारिस मसाजिद का रजिस्ट्रेशन हो और कागज़ात दुरुस्त हो। असल में इसकी 2 नौइयत हैं, इसको समझ लीजिए। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड और वक्फ आया 1995। जब वक्फ एक्ट 1995 लागू हुआ और 2000 में इसका निफास हुआ, उससे पहले तक हमारे इधर महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड नाम की चीज़ नहीं थी। एक मैं बारीक नुक्ता आपको दे रहा हूँ जिसकी तरफ वकील साहब ने इशारा किया है। और उधर मराठवाड़े के अंदर वक्फ बोर्ड पहले से था, इधर नहीं था। और वक्फ बोर्ड की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये सुपरवाइजर है, यह है सुपरवाइजर, ये मालिक नहीं है वक्फ बोर्ड। समझ रहे मेरी बात? अब इसमें 2 बुनियादी चीज़ है जिसमें वकील साहब ने ख़ास तौर पे आपके सामने बात की। हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट, उसके हिसाब से वक्फ की अपील 2 जगह चलती है। एक होता है माल का कोर्ट और एक होता है दीवानी कोर्ट। तो हमारा जहन इतना गाफिल बन गया कि हम दीवानी की तरफ तवज्जो देते, लेकिन हम माल की तरफ तवज्जो नहीं देते। माल से मुराद होता तहसीलदार को सब में ज़्यादा पावर्स है इसमें, और तहसीलदार के बाद अगर किसी को पावर्स है तो उसका नाम है नाज़िम अतियात। क्या कहते हैं? नाज़िम अतियात, जिसको आप बोलते हैं डिप्टी कलेक्टर। तो जैसे वक्फ के रिकॉर्ड की अहमियत है, तो वक्फ के रिकॉर्ड की उतनी अहमियत नहीं है जितनी माल की रिकॉर्ड की अहमियत है, जिसको आप खारसा पत्र कहेंगे, जिसको आप 7/12 कहेंगे। तो जहां हम ये गज़ेट पर भरोसा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पुराने रिकॉर्ड, जैसे लैंड रिकॉर्ड के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। अभी मैं वो ऑफिसर का नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे बुलाई एक दिन, बड़े लेवल की ऑफिसर थी, उसने मुझे बुला कर कही कि अब मेरा रिटायरमेंट होने वाला है और ये 2000 फाइलें हैं, मेरे बाद ये फाइलें सब रद्दी खाने में चले जाएंगी, इसकी कोई नकल भी लेने तैयार नहीं। वही रिकॉर्ड अगर हम वक्फ बोर्ड में देख रहे हैं तो वक्फ बोर्ड में वो रिकॉर्ड आपको मरे दम तक मिलेगा, और मुसलमान उधर लैंड रिकॉर्ड की तरफ जाके अपनी इबादत गाहों का रिकॉर्ड निकालने के लिए तैयार नहीं। इसी तरीके से तहसील और डिप्टी कलेक्टर में जो खारसा पत्र वगैरह का रिकॉर्ड है, इसकी तरफ भी देखने के लिए तैयार नहीं है। वकील साहब ने बहुत अहम बात बताई। मैं कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में था, सर्वे चल रहा था, वक्फ बोर्ड वक्फ का मुफ्ती साहब आप थे ना, वक्फ का तरबियती कैंप चल रहा था, सिर्फ वक्फ का, और वक्फ के इंदराज की मुहिम चल रही थी। तो रिकॉर्ड पर 157 मसाजिद और वो है रिकॉर्ड पर, और पूरे जिले में मसाजिद हैं 750। अब उनसे हाथ जोड़ रहे, पैर जोड़ रहे कि आप अपना रिकॉर्ड बनाइए। कब्रस्तान में देंगे तो कब्रस्तान की हिफाजत की बात करेंगे,
تو یہ جو کام ہے وقف کا بہت سیریس ہے. یاد رکھیے جمعیت علماء نے آزادی کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی کام کیا ہے تو قربان جائیے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کروٹ کروٹ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وقف کانفرنس ہو کہ وقف کا ریکارڈ ہو یا وقف بل کو پاس کرنا ہو، اگر اس میں اگر کسی شخصیت کا کردار تھا تو وہ شخصیت کا نام تھا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی. اس لیے وکیل صاحب نے جو تجویز آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے اس کو تحریک بنا کر کام کرنا ہے. کیا بنا کر؟ تحریک بنا کر. مولانا آصف شعبان صاحب آپ یہاں سے سارے رجسٹریشن کے کاغذات تیار کر کے وہاں بھیج رہے ہیں، لیکن وہاں ردی خانے میں اتنے نالائق بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو ریسیوٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا بھی علاج ہم کریں گے، لیکن آپ اس کی اوسی اپنے پاس رکھیے اور رکھ کر اس کو کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں اس کے اوپر ضرور جد و جہد کریں گے. تو آپ اس کو تحریک بنا کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آپ کو یاد ہے مولانا محمود مدنی صاحب نے کئی بار ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ اپنے عبادت گاہوں کا ریکارڈ درست کیجئے. تو یہ ریکارڈ سے مراد یہ ریکارڈ نہیں ہے وقف بورڈ کا، سارا ریکارڈ، لائٹ بل باپ کے نام پہ، نل بل چچا کے نام پہ. یہ تو ہماری تاریخ ہے. ابھی کولہاپور میں ایک مسجد کو توڑنے کا آرڈر ہوا. اب میں اس کے بعد گیا کلیکٹر کے پاس، میں نے کہا جمعیت علماء نے سپریم کورٹ سے بلڈوزر کے خلاف اسٹے لیا، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ریکارڈ جمع کر رہا ہوں تو کوئی ریکارڈ مل رہا نہیں. سمجھے نا؟ اس کو تحریک بنا کر آپ حضرات کام کریں گے نا.